السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ تخت بلقیس کو حضرت سلمان علیہ السلام کے غلام آصف بن برخیہ نے کیسے پلک جھپکتے ہی لاکھوں میل دور سے وہاں پر پہنچا دیا۔ یہ آصف بن برخیہ کون تھا، ان کی مکمل تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنات کو بے پناہ طاقت سے نوازا ہے، لیکن حضرت انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے سامنے وہ جنات بھی بے بس ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور اسی پر عمل پیرا ہو کر ایسے کارنامے سر انجام دے لیتا ہے کہ جس کے بارے میں دوسری مخلوقات سوچ بھی نہیں سکتی۔ ناظرین، اس شخص آصف بن برخیہ کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ نمل میں بھی فرمایا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت سلمان علیہ السلام، جو کہ اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور ان کی بادشاہت انسانوں اور جانوروں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی تھی، وہ ایک روز اپنے دربار میں موجود تھے کہ عنبر نامی ایک ہدہد نے حضرت سلمان علیہ السلام کو قوم سبا اور ان کی ملکہ بلقیس کی آ کر خبر دی اور بتایا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ہی اس ملکہ کی جانب ایک خط روانہ کیا، جس میں اسے اسلام کی دعوت اور اللہ کی تابعداری کا پیغام بھیجا گیا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے صلح و مشورے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کو آزمانے کی خاطر انتہائی گراں قدر تحفے تحائف حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے، جنہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے ٹھکرا دیا اور قوم سبا کو تنبیہ کی کہ وہ توحید کی جانب راغب ہو جائیں، ورنہ میں ایسے لشکر کے ساتھ حملہ کروں گا جس کے مقابلے کی تاب تم میں نہیں ہوگی۔ اب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کی طاقت اور قوت سے باخبر ہو گئی اور اپنی رعایا سمیت اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی۔ ملکہ نے فوراً ایک قاصد حضرت سلمان علیہ السلام کی جانب روانہ کیا کہ میں جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تاکہ دین کی مکمل معلومات حاصل کر سکوں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کا ایک نائب مقرر کیا اور اپنے سونے سے مزین بیش قیمت تخت کو انتہائی مضبوط سوراخوں میں مکفل کر دیا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس یروشلم یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئی۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس یروشلم کے بہت قریب پہنچ چکی ہیں، تو آپ نے اپنے دربار میں موجود جنوں انس سے دریافت کیا کہ کیا کوئی اس وقت دربار میں موجود ہے جو ملکہ بلقیس کے اس بیش قیمت تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پر پہنچا دے۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، اس نے کہا کہ آقا، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں تخت اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ وہ تخت اس سے بھی پہلے مجھ تک پہنچے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے اس تقاضے کو سن کر وہاں پر موجود ایک انسان جس کے پاس علم الکتاب تھا، وہ بول پڑا کہ میں اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور ناظرین، پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ تخت جو یروشلم سے 2250 کلومیٹر دور اور 7 محلوں میں مضبوط سلاخوں کے اندر قید تھا، حضرت سلمان علیہ السلام اور اہل دربار کے دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے نمودار ہوا، اور اس پر حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو وہ وہاں پر اپنے تخت کو اپنے سے پہلے موجود پا کر حضرت سلمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ صلاحیتوں کی دل سے معترف ہو گئی۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سوال کی جانب جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس تخت بلقیس کو لمحہ بھر میں دربار حضرت سلمان علیہ السلام میں حاضر کر دینے والے وہ شخص جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے لیکن ان کا نام موجود نہیں، آخر وہ کون تھے؟ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے
کہ یہ آصف تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ ان کے باپ کا نام برخیہ تھا، یہ اپنے دور کے ولی اللہ تھے۔ وہ اسم اعظم جانتے تھے، ایک سچے مسلمان تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آصف بن برخیہ نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ تو ناظرین، تاریخی کتب میں اس حوالے سے نشاندہی ملتی ہے۔ تاریخ سمرقندی میں ہے کہ جب آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم۔ اس کے علاوہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسم الاعظم جس سے آصف نے دعا کی وہ یا حیو یا قیوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف بن برخیہ اسم اعظم کی بدولت ٹائم اینڈ اسپیس کنٹرول کرنے کے ماہر تھے۔ اسم اعظم کے ذریعے آصف بن برخیہ نے ملک یمن یروشلم کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ ملکہ سبا کا تخت ان کی نظروں کے سامنے آ گیا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لیا، جبکہ یہ تمام واقعہ پلک جھپکنے کی مدت میں رونما ہوا۔ یہودی روایات کے مطابق آصف بن برخیہ نے سینکڑوں سال عمر پائی تھی، کیونکہ ان کا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت نہمیہ علیہ السلام کے کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے رہوبم کو خلافت ملی اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی یہ عظیم الشان سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بعد ازاں ان دونوں ریاستوں پر اشوریوں کی جانب سے حملے ہوئے اور انہوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس دوران اشوریوں کی جانب سے آصف بن برخیہ کو پکڑنے اور انہیں غلام بنانے کا تذکرہ بھی قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عاصم بن برخیہ کے نام سے کچھ کتابیں بھی منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کلیات اساطیر آصف بن برخیہ کے نام سے، جو کہ علم الاعداد اور پراسرار علوم پر مبنی ہے، جبکہ آصف بن برخیہ نے طب کے موضوع پر بھی کچھ کتابیں تحریر کی ہیں۔ ان کتابوں کے نسخے آج بھی آکسفورڈ سمیت یورپ کے بعض کتب خانوں میں موجود ہیں۔ آصف بن برخیہ کا ذکر یہودیوں کی کتاب زبور سمیت کئی صحیفوں میں نام کے ساتھ موجود ہے، لیکن کہیں بھی انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر نہیں لکھا گیا، بلکہ ہر جگہ پر ان کا ذکر ایک ہجو کہنے والے کے طور پہ موجود ہے۔ یہودی روایات کے مطابق ان کے باپ اور بیٹے بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ وہ عبادت کے وقت شکر گزاری کے الفاظ کہنے پر مامور تھے اور مذہبی اشعار کو ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ زبور کی تلاوت بھی انتہائی احسن طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید میں موجود جس شخص کا ذکر ہے وہ آصف بن برخیہ تھے یا کوئی اور، اس کے بارے میں حتمی طور پر اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن مفسرین اور تاریخ دان اسے آصف بن برخیہ ہی قرار دیتے ہیں، جو کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، علم لدنی اور اسرار الہی کے علوم سے واقف تھے۔ اسی لیے تو وہ تمام کام وہ کر دیا کرتے تھے جسے بڑے سے بڑے جنات اور دیگر مخلوقات کرنے سے بھی قاصر تھے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔